ورتع الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميادان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بن القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات على محمد وعلى محمد امت محمد مصطفیٰ موالیان حیدر کرار رضاطان سید الشہداء فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام کا کما حقہ حق ادا کرنا استعداد بشر سے بہت دور ہے. ہماری اتنی جرأت نہیں، ہماری اتنی لیاقت نہیں، ہماری اتنی استعداد نہیں ہے کہ اس فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام کا کما حقہ حق ادا کر سکیں. لیکن شاعر کہتا ہے گر نتوان آب دریا را بکشید ہم بقدر تشنگی باید چشید. اگر پوری دریا کا پانی نہیں پی سکتے ہم بقدر تشنگی باید چشید. ضروری نہیں ہے پوری دریا کو چھوڑ دو، جتنی پیاس ہے اتنا دریا سے پانی حاصل کر لو. ہم بھی کما حق اس فرش عزا کا ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہم سے، جتنا بشری استعداد کے اندر رہ کر ممکن ہے اتنا ہم استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سورہ والعصر کی تلاوت کی تھی اور سورہ والعصر پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. یقیناً یہاں سے ہٹ کے بھی ہم کچھ مجالس میں گفتگو کر رہے ہیں ارتقاء انسانیت کے عنوان سے، تو جو معاملے وہاں نہیں ہیں ان سے معذرت کے ساتھ ہم اگر کچھ باتیں مربوط نہ ہوں تو یہ سمجھیے کہ دوسری مجالس میں ان نکات پر تذکرہ ہو چکا ہے. ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں کہ ایک آیت کی ہم نے تلاوت کی تھی وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم، تمہیں اللہ نے اس دنیا میں لایا ہے مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کان دیے ہیں تاکہ تم سن سکو، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں دی ہیں تاکہ تم دیکھ سکو، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن سکو. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن کی بہت سی آیات میں عقل کا تذکرہ کیا ہے، عقل کو بہت اہمیت دی ہے، عقل کو رہنمائے انسان قرار دیا ہے. لیکن اس آیت میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں
سماعت دی ہے، ہم نے تمہیں بصارت دی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عقل کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ دل کا تذکرہ کیا ہے۔ دل کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اللہ نے دل کو اہمیت کیوں دی ہے؟ بہت سے مقامات پر دل کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل انسان کیا کام کرتا ہے، انسان اپنی عقل سے کیا کام لیتا ہے۔ عقل انسان کو تمیز دیتا ہے اچھائی اور برائی کے درمیان۔ عقل آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے۔ عقل آپ کو بتا دیتا ہے، عقل کسی بات کا لحاظ نہیں رکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ اس بات میں آپ کی پسند ہے یا نہیں۔ عقل آپ کو بتا دے گی کہ یہ بات، یہ کام برا ہے، کرنا نہ کرنا وہ آپ پر ہے۔ عقل انسان کو مہمار نہیں دیتا، عقل انسان کے نفس کو مہار نہیں دیتا، روکتا نہیں ہے، بلکہ فقط عقل تمیز پیدا کر دیتا ہے، ڈسکریمنیشن پیدا کر دیتا ہے، حق کو واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں عقل رہنمائی کر رہا ہے، ڈکیتی کرنا برا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکو ڈکیتی لگا رہے ہیں۔ عقل رہنمائی کر رہا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن معاشرے میں جھوٹ انسان بول رہا ہے، یعنی جو بھی گناہ معاشرے میں ہو رہا ہے عقل رہنمائی کر رہا ہے۔ عقل کی رہنمائی کے باوجود انسان وہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عقل نہیں بتا رہا، عقل بتا رہا ہے، لیکن عقل کا کام صرف بتانا ہے، عمل عقل نہیں کروا سکتا، عمل عقل صرف بتا سکتا ہے۔ دل کیا کہتا ہے؟ اگر دل میں معرفت جاگزین ہو جائے تو پھر وہ معرفت چاہے نفس جتنا بھی سرکش ہو جائے انسان کو اس برائی سے روک لیتی ہے۔ اس لیے دل کو اہمیت ہے کہ اگر کوئی بات دل میں صحیح طرح سے معرفت کے ساتھ داخل ہو جائے تو انسان ہرگز وہ برا کام نہیں کرتا۔ دل کا کام یہ ہے کہ انسان کے سرکش نفس کو مہار ڈال کے روک سکتا ہے، عقل یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا القلب حرم اللہ، یہ انسان کا دل، یہ مومن کا دل حرم خدا ہے۔ اس دل میں اگر خدا کے نمائندوں کی محبت آ جائے گی تو پھر انسان ان کی اطاعت کرے گا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا محبوب محب سے کسی کام کا تقاضا کرے اور محب وہ کام نہ کرے۔ محبت کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ اہل بیت سے ہم نے محبت کرنا ہے، ذوات مقدسہ مسجدن سے ہم نے محبت کرنی ہے؟ کیوں؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں وہ محبت آ جائے گی، وہ محبت کا غریزہ انسان کو اطاعت پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے محبت ہے، دل کا کام یہ ہے۔ عقل نے فقط آپ کی رہنمائی کی، لیکن دل میں بات سما جائے تو پھر دل آپ کو مجبور کر دیتا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ عشق عاشقی جو ہے ہم نے اس لفظ کو بازاری بنا دیا ہے۔ در حقیقت یہ عشق اور عاشقی، یہ محبت، یہ دین تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال ہوا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک اور صحابی آئے خراسان سے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس حالت میں کہ خراسان سے امام کی زیارت کے لیے وہ مدینہ میں آیا تھا، اس حالت میں آیا کہ اس کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں سے خون برس رہا ہے۔ امام کے بارگاہ میں پہنچ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں خراسان سے چلا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد میرے نظر میں نہیں تھا، میرا مقصود کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، فقط اور فقط آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ اس کے لیے کوئی مجھے ثواب ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے؟ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، ایک بندے خدا کا محبت
اہل بیت کا مطیع بنا دیتی ہے. ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص کا گھر حرم کے علاقے میں تھا. حرم کے علاقے میں تھا. جب صدام واصل جہنم ہوا تو حرم کے انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اس حرم کو ہم توسیع دیں گے. توسیع دے کے جب وسعت دیں گے تو وہ جو ارد گرد کا تمام علاقہ ہے جو گھر آتے تھے انہیں گرا کر اس میں حرم میں شامل کیا جانا تھا. ایک بندہ مومن کا گھر بھی وہاں پر تھا. تو انتظامیہ نے ان سے رجوع کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کا گھر چاہیے کیونکہ ہم نے امام کے حرم کو وسعت دینا ہے. جب ہم وسعت دیں گے تو پھر آپ کا جو گھر کا جو جگہ ہے وہ بھی حرم میں داخل ہو جائے گا. جو نماز پڑھے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا. جو اس جگہ کا رقم بندی تھی انتظامیہ نے اس سے کئی گنا بڑھا کر پیشکش دی. لیکن بندہ مومن نے سوچ بچار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں گھر اپنا تمہیں نہیں دے رہا. میں نہیں دے رہا. اب انتظامیہ پریشان ہو گئے کہ بہرحال ملکیت اس بندے کی ہے. اس کی اجازت کے بغیر اس کو حرم میں شامل بھی نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو ہماری جو آفر ہے وہ کم لگ رہی ہے ہم اپنا پیسہ بڑھا دیتے ہیں یہ اگر آپ ہمیں دے دیں. اس نے کہا کہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں اور انکار کر دیا. وہ ناراض ہو کر چلے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومتی کام ہے. حکومتی کام ہے. بالآخر حکومت مجبور ہو گئی تو پھر گرا کر اس پر قبضہ تو بہرحال ہو جائے گا. اگر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ آپ کی ایما پر ہے. یہ کہتے وہ ناراض ہو کر انتظامیہ کا بس چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد انتظامیہ نے کیا دیکھا کہ اس بندے نے ساز اور سامان وہاں اتارا ہوا ہے اور اپنے گھر کو ایک نئے سرے سے رنگ و روغن کروایا جا رہا ہے. تیار کیا جا رہا ہے. رنگ و روغن کروایا. جو بوسیدہ گھر ہو چکا تھا اس کو پھر اکثر نو تعمیر کیا اور خوبصورت تزئین و آرائش کی. تو انتظامیہ والوں نے سوچا شاید بوسیدہ ہو چکا تھا شاید ہم نے رقم کم دی. اب وہ تیار کر کے بیچنا چاہتا ہے تاکہ مارکیٹ ویلیو بڑھ جائے. پھر انتظامیہ کے پاس گئے ان سے بات کی تو اس بندہ مومن نے کہا کہ یہ گھر میں آپ کو دینے کے لیے آمادہ ہوں لیکن بلا عوض یہ میں گھر دینا چاہتا ہوں. بلا عوض میں دینا چاہتا ہوں امام کو. تو انتظامیہ نے کہا کہ اگر آپ کو دینا ہی تھا تو پھر اس کی رینوویشن کیوں کروائی ہے. آپ نے اس کی رنگ و روغن کیوں کروائی ہے. ایسے ہی دے دیتے. اس بندے نے کہا کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ مولا حسین کو کوئی چیز دے رہا تھا. ہمیشہ میں اپنے مولا حسین سے لیتا رہا ہوں. آج میری دفعہ میں دے رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ کوئی اچھی چیز اپنے مولا کے حضور حقیقتاً پیش کر سکوں. اور محمد والے محمد کوئی اچھی چیز مولا کو پیش کرو. یہ امام زمانہ بھی یہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ پاک دل چاہتے ہیں. مومن کا پاک دل امام زمانہ کو چاہیے جس میں محبت امام ہو محبت حجت خدا ہو. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. جب ہم محبت اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہم حقوق ادا کریں گے. سورہ والعصر میں اللہ کا ایسا فرماتا ہے کہ خسارے سے نکل کر جو لوگوں کی کیٹیگری اللہ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے رہے. ایمان آپ جانتے ہیں دین کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ اصول دین ہے. دوسری قسم فروع دین ہے. اللہ نے انہی دونوں کو اس آیت میں بیان کیا ہے. آمنو جو ایمان لاتے ہیں کیا ہے؟ اصول دین ہے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. 5 اصول دین. وعمل الصالحات. عمل الصالحات کا ہے فروع دین ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں؟ وہ آگے 3 قسم کی ہیں. اس میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک حقوق اللہ میں سے ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, خمس ہے, جہاد ہے. یہ کیا حقوق اللہ میں سے ہے جو عمل صالح ہم جاری دیتے ہیں. دوسرا حقوق بشر
کا خیال رکھنا ہے، توجہ کے حقوق ہیں، یہ بھی عمل صالح میں آتا ہے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ انسان کے اپنے نفس کا حق، حقوق النفس، یہ تینوں عمل صالح میں آ جاتے ہیں۔ حق کو ادا کریں۔ جب ہمارے دل میں محبت ہوگی، ہم جب انہیں دیکھیں گے ارتقاء انسانیت میں معصومین کا کردار، ہم جب ان کے کردار کو دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حق کو کیسے ادا کر رہے ہیں۔ ایک روایت آپ لوگوں نے یقیناً آپ لوگوں نے بہت بارہا سنا بھی ہوگا کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض تھے، پیغمبر ختم مرتبہ مسجد النبوی میں تشریف لائے اس حالت میں کہ 2 بندوں کا سہارا لیا ہوا تھا۔ رسول اللہ نہیں چل سکتے تھے، لیکن اس حالت میں پیغمبر ختم مرتبہ مسجد میں آئے، منبر پہ بیٹھے، منبر پہ بیٹھ کر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ اے بندگان خدا، ایک اللہ کا فرشتہ آیا تھا جس نے کہا کہ آپ خدا کے بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں یا پھر یہاں رہنا چاہتے ہیں، میں نے لقاء پروردگار کا انتخاب کیا ہے، لہذا تم میں سے کسی کا حق اگر میرے گردن پہ ہے تو مجھ سے لے لے، دنیا میں مجھ سے حق لے لے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک دن میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا جو آپ نے اپنی سواری پہ مارا تھا، رسول اللہ یا رسول اللہ وہ تازیانہ مجھے لگا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اصحاب کا مجمع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہیں، نحیف ہیں، لیکن اس نے کہا میرا حق آپ پر یہ ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا آؤ اور بدلہ لے لو۔ وہ رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، جب تازیانہ مجھے لگا تھا میرے وجود پر لباس نہیں تھا، جب میں تازیانہ مارے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وجود پر بھی لباس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان اطہر سے لباس کو ہٹایا، جیسے بھی لباس کو ہٹانا تھا وہ بندہ فوراً بوسہ لینے کے لیے جھکا، وجود پیغمبر ختم مرتبہ کے بوسے لینے لگا اور کہا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں چاہتا تھا یا رسول اللہ آپ کو بوسہ دے سکوں، آپ کو بڑے نبوت کو بوسہ دے سکوں، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ کیا رسول اللہ نہیں جانتے تھے؟ رسول اللہ جانتے تھے۔ رسول اللہ کی زندگی میں آپ سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ نے اپنی سواری پہ کبھی بھی تازیانہ نہیں مارا۔ رسول اللہ کہہ سکتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کبھی اپنی سواری کو تازیانہ نہیں مارا، لیکن رسول اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دیا؟ رسول اللہ نے امت محمد مصطفیٰ کو یہ تعلیم دیا، دیکھو جو جھوٹا حق مانگ رہا ہے تمہارا نبی اسے جھوٹا حق دینے پر بھی آمادہ ہے، تم سچا حق بھی نہیں دے رہے ہیں۔ جھوٹا حق مانگ رہا ہے، جو اس کا حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہارا نبی اسے جھوٹا حق دینے پر بھی آمادہ ہے تاکہ بروز قیامت پکڑ نہ ہو۔ لیکن امت محمد مصطفیٰ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو حقیقی حق ہے وہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کہ تم سے ایسا بھی نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی، حقوق ادا کریں۔ بندہ یا مومن کون ہے؟ انسانیت کس بندے میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم چونکہ آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ انسانیت کا حامل ہے جو نجات یافتہ ہے، جو نجات یافتہ نہیں، اس میں انسانیت ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، نجات یافتہ کو اللہ دیکھیں کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، یعنی جو اپنے آپ کو خدا کے بارگاہ میں پیش کر دے، خدا کے بارگاہ میں سرنڈر کر دے، کیا یہی کافی ہے؟ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے
بندوں سے کٹا ہوا ہے، بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، خدا کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا اور مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، این جی اوز بنا رہے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ خدا سے انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے بھی افراد خدا کو نہیں چاہیے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب وہ ہیں جو خدا کے ساتھ، خدا کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، لیکن لوگوں کے ساتھ رابطہ منقطع نہ کرے۔ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی مضبوط رسی کو تھام رکھا ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب ایک مثال، ایک بندہ ہم میں سے نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ وہ منقطع ہو گیا ہے ہر رابطے سے۔ جب اس نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا، ہر کسی سے اپنا رابطہ منقطع کر دیا، خدا کے ساتھ رابطہ استوار کر لیا ہے، لیکن وہیں پر کوئی بندہ آتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، حکم کیا ہے کہ نماز کو نہیں روک لو، اس بندے کے سلام کو پہلے جواب دو، پھر نماز کو وہیں سے آگے بڑھو۔ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے تم میں سے کامیاب وہی ہے جو بیک وقت رابطہ الہی کے ساتھ بھی ہو اور مخلوقات کا بھی اس کو خیال ہو، وہ کامیاب ہے۔ اگر فقط خدا کے ساتھ ہے، مخلوق کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیا فرمایا خدا نے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہوں۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ ہم قرآن اگر سمجھے تو لطف محسوس کریں گے۔ محسن کیا ہے؟ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، محسن کہتے ہیں نیکی میں پہل کرنے والے کو، نیکی میں سبقت لے جانے والے کو۔ یعنی کیا؟ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور بدلے میں آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ جزا ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ نیکی میں پہل کریں۔ جو ابتدائی نیکی کرے گا اس کو خدا احسان کہتا ہے، اسے عربی میں احسان کہا جاتا ہے۔ اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، روایات میں ہے کہ سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن احادیث میں ہے کہ سلام کرنے والا پہلے بہشت میں داخل ہوگا، جواب دینے والا بعد میں بہشت میں داخل ہوگا۔ یعنی مستحب پہ عمل کرنے والا جنت میں آگے ہے اور واجب پہ عمل کرنے والا پیچھے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محسن ہے، خدا کے بارگاہ میں بھی خود کو پیش کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکی میں پہل کریں، لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ بدلے کا معاشرہ۔ توجہ ذرا اس جانب رکھیے گا، ہمارا معاشرہ بدلے کا معاشرہ ہے۔ ہم بدلہ دینا چاہتے ہیں، نیکی میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ہماری شادی پہ نہیں آیا، ہم اس کی شادی پہ نہیں جائیں گے۔ وہ ہماری تعزیت پہ نہیں آیا، ہم اس کی تعزیت پہ نہیں جائیں گے۔ ہم مریض ہوئے، وہ ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا، ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جائیں گے۔ یعنی ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو مخلوق سے بدلے چاہتا ہے، لیکن جو خدا کا معاشرہ ہے، جو خدا معاشرے میں رائج کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی میں پہل کرو، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے نہ کرے، تم کرتے رہو۔ یہ معاشرہ ہے۔ اگر فقط اسی اصول پہ عمل کر لیا جائے، نہ فقط ہمارے یہ جو لوکل ایشوز ہیں، ہمارے مقامی مسائل ہیں، یہ حل ہو سکتے ہیں، بلکہ بین الاقوامی مسائل بھی اسی قانون کے تحت حل ہو سکتے ہیں۔ محمد والے محمد لیکن افسوس ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن کے نظام الہی کو اپنے
معاشرے میں رائج نہیں کرتے، اسی لیے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی قرآنی معاشرے کو معاشرے میں نافذ کرنا تھا، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے درخت نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا فرمایا امام حسین نے؟ فرمایا کہ اگر میرے نانا کا دین مجھ پر تلوار چلنے سے بچتی ہے، فیا سیوف خزینی، اے تلواروں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ امام حسین نے اپنے وجود کو اسلم وجہہ الی اللہ، اللہ کے سامنے پیش کر دیا اپنے وجود کو، لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی کرتے تھے۔ علمدار حسین کا تذکرہ ہے آج۔ کل ہمارے جوان سبیل کا اہتمام کریں گے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر پیاسوں کو پانی پلائیں گے، گرم موسم ہے، آپ خیال کریں گے، پانی پلائیں گے، آپ تمام مومنین میں تعاون کیجیے، مالی بھی بدنی بھی، اپنے پریزنس کو یقینی بنائیں، حاضری شرکت کریں گے، یقیناً اجر و ثواب ہے، آپ پانی پلائیں گے۔ کربلا میں جس کی ذمہ داری پانی پلانا تھا وہ علمدار ابوالفضل عباس ہے۔ عباس کی ولادت ہی کربلا کے لیے ہوئی ہے، عباس کو بالا ہی کربلا کے لیے گیا تھا۔ روایت میں جو آج میری کتاب میں پڑھی ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ عباس جسیم تھے یعنی اتنا بلند قامت تھے کہ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے پھر بھی ان کے قدم زمین پر پہنچتے تھے۔ عباس علیہ السلام کی جلالت اس قدر تھی کہ اگر غضب کی حالت میں کسی کو پکارتے تھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی عباس کے سامنے آنے کی۔ غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کو خریدا اور کربلا کی زمین کو خریدنے کے بعد نہر فرات کے کنارے اپنے خیام کو استادہ کر دیا، تو انہوں نے کہا 4 محرم کو شمر 2000 کے لشکر کے ساتھ کربلا وارد ہوا۔ اس نے کہا کہ ان خیموں کو یہاں سے اکھاڑ کر نہر فرات سے دور کر دیا جائے۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام جلالت حیدری کے ساتھ آگے بڑھے، اپنے تلوار سے ایک خط کشیدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کسی کی جرات ہے تو اس خط کو موڑ کر کے دکھاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کس سے پسند ہوں۔ لیکن حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی عباس کے تیور دیکھے، امام حسین علیہ السلام خیمے میں اپنی بہن زینب کے پاس گئے، بہن زینب سے عباس کی وہ تیور کی بات کی۔ حضرت زینب نے فرمایا بھیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا میں خیموں کو اٹھوا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے اپنی اماں فضا سے کہا اماں فضا جائیے میرے چھوٹے بھائی عباس کو بلائیں۔ جب عباس کو بلانے گئی، عباس جلالت حیدری میں تھے، فضا کی جرات نہ ہوئی کہ عباس کو مخاطب کر سکیں۔ فضا واپس آئی اور کہا کہ عباس بہت غضب میں ہیں، عباس کے پریشانی پر پسینے نمودار ہے، عباس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، عباس نے زمین کربلا پر خط کھینچا ہوا ہے، کہتے ہیں جو بھی اس سے آگے بڑھا پھر اس کو امن نہیں ہے۔ حضرت زینب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فضا جاؤ عباس سے کہہ دو کہ تم خیمے میں آتے ہو یا زینب باہر آ جائے۔ جب یہ سننا تھا عباس خیمے میں داخل ہوئے، خیمے کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، شاید اس لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ اے عبد صالح آپ پر سلام جو خدا، رسول اور حسن اور حسین کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ عزیزو، شجاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل سخت ہو، اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل نرم ہو۔ عباس بیک وقت شجاع بھی ہے اور عباس بیک وقت مطیع بھی ہے، کیوں
یہ نرم گوشہ جو دل ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ ہم روایت میں دیکھتے ہیں کہ جب فاطمہ ام البنین